کقطع اللیل المظلم، تاریک رات کی طرح ایسے فتنے ہیں، ان فتنوں میں، ایسے فتنوں میں جلدی کرو نیکیاں کرنے میں، ایمان پر مضبوطی سے جمے رہو، قائم رہو، دین پر مضبوطی سے جمے رہو، قائم رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو فتنے ہیں اندھیری رات کی طرح یہ فتنے ہیں، ان فتنوں میں آدمی صبح ہوتی ہے تو مومن ہوتا ہے، شام ہوتی ہے تو کافر ہو جاتا ہے، اور شام ہوتی ہے تو مومن رہتا ہے، اور صبح سو کر اٹھتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا جو اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ قوم اپنی حالت نہیں بدلتی۔ اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی حالتوں کو بدلنا ہے، دین و ایمان پر مضبوطی سے جمے رہنا ہے، اور اللہ کے حکم کی اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ اگر لے کر آئیں گے تو ہماری حالتیں سدھریں گی۔ سارے مسلمان اپنی جماعت میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کو لازمی طور پر پکڑنا ہے، یعنی سارے مسلمان اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور پھوٹ مت جاؤ، یعنی فرقے گروپ، انہیں فلاں گروپ کا، انہیں فلاں گروپ کا، انہیں ایسا، انہیں ویسا، انہیں ایسا، اس طرح کے گروپ میں مت بٹ جاؤ۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ انا علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہر طرح کی تعریف اور تمام قسم کی تعریفیں اس بابرکت ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ پھر تمام انبیاء پر اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ محترم حضرات اور میری ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کچھ جانتے ہیں آس پاس کے ماحول اور کس طرح سے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، امت مسلمہ کن حالات سے اس وقت گزر رہی ہے، اور اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور ان حالات میں ہم کو کس طرح حالات کا سامنا کرنا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج کا خطبہ ہوگا۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے امت کے بارے میں ایک ایک بات بتا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام مجید میں ایک ایک بات کو واضح کر دیا ہے۔ جیسا جیسا زمانہ گزرتا ہے اس طرح سے اس کے حالات اور اس کے سامنا کیسا کرنا، اس کا مقابلہ کیسا کرنا، مومنوں کو ہر طرح کی ہدایت، اور مومنوں کو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع سے، ہر مناسبت سے، ہر جگہ سے، ہر بات میں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہدایتیں دی ہیں، تعلیمات دی ہیں، انفارمیشن دیا ہے کہ ایسا ایسا کرنا چاہیے، ان حالات میں، ایسی حالت میں ایسا کرنا چاہیے، ایسی شکل میں ایسا کرنا چاہیے، ایسی صورت میں ایسا کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ
کیا لوگ یہ سمجھ رکھے ہیں، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو آزمائیں گے؟ نہیں، ضرور آزمائیں گے۔ ایمان لانے کے بعد، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد، اور ہم ایمان لائے یہ کہنے کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ اپنے کہنے میں، اپنے بولنے میں کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے۔ اس لیے ہم ان کو آزمائیں گے۔ اب یہ لوگ بھولے پن میں یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم تو بول دیں گے آمنا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائیں گے نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، وہ فتنے میں نہیں ڈالے جائیں گے، آزمائش میں نہیں ڈالیں گے، ضرور آزمائش میں ڈالے جائیں گے، ضرور ہم ان کو آزمائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی جو مومنین گزرے ہیں، ان سے پہلے بھی جو مسلمان گزرے ہیں، ہم نے ان کو آزمایا ہے۔ اس لیے آزمایا ہے کہ ہم جان لیں کہ کون اپنے ایمان میں اور کون اپنے کلمہ پڑھنے میں اور کون اپنے آمنا بولنے میں کہ ہم ایمان لائے ہیں بولنے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، اس لیے اس دور کے بھی لوگوں کو اور ہر دور کے لوگوں کو ہم آزمائیں گے۔ تو آزمائش کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، فتنوں سے گزر رہے ہیں، مختلف قسم کے فتنے، مال کے فتنے، جان کے فتنے، اور یہاں تک کہ جان کے فتنے، یعنی جان اس لیے فتنے کے دین پر، یعنی یہ سمجھ رہے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا دیا جائے اور ان کے دین سے ہٹا کر ان کے دین کو بدل دیا جائے، بدل کر ان کو اپنے دین میں بدل دیا جائے، اپنے دین میں لا دیا جائے۔ اس طرح کے فتنے چل رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور ہم میں کا ہر ایک واقف ہے، خبریں اور دیکھ رہا ہے، اور آج کل تو معلومات حاصل کرنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ ہر شخص، ہر بچے کو معلوم ہو رہا ہے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، اور کیسے اس کو مقابلہ کرنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے۔ تو بہرحال عزیز حضرات، اللہ تعالی ہم کو آزما رہے ہیں، اور آزمائشیں آتی ہیں، اور ان آزمائشوں میں ہم کو جم کر رہنا ہے، اپنے دین میں اور اپنے ایمان میں جم کر اللہ کو یہ دکھا دینا ہے کہ اے اللہ، ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، اور ہمارے پیر، ہمارے قدم ایمان سے ہٹیں گے نہیں، اسلام سے ہٹیں گے نہیں، دین سے ہٹیں گے نہیں، یہ ہم کو بتا دینا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، بادروا بالاعمال، نیکیاں کرنا اور اپنے آپ کو دین پر جمائے رہنا، اور نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، جلدی کرو، کیونکہ زمانہ تیزی سے دوڑ رہا ہے، اور زمانے میں فتنے تیزی سے آ رہے ہیں۔ جب زمانہ تیزی سے دوڑ رہا ہے اور فتنے بھی تیزی سے آ رہے ہیں، ایک کے پیچھے ایک فتنہ، ایک کے پیچھے ایک فتنہ، جان کا، مال کا، سٹیزن شپ کا، ہر طرح کا فتنہ آ رہا ہے۔ ایسے فتنوں میں نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ یہ فتنے کیسے ہیں؟ یہ فتنے اندھیری رات میں، اندھیری تاریک رات کی طرح ہیں۔ تاریک رات میں، اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سمجھ نہیں آتی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ كقطع اللیل المظلم، تاریک رات کی طرح ایسے فتنے ہیں۔ ان فتنوں میں، ایسے فتنوں میں جلدی کرو نیکیاں کرنے میں، ایمان پر مضبوطی سے جمے رہو، قائم رہو، دین پر مضبوطی سے جمے رہو، قائم رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو فتنے ہیں اندھیری رات کی طرح یہ فتنے ہیں، ان فتنوں میں
آدمی صبح ہوتی ہے تو مومن ہوتا ہے، شام ہوتی ہے تو کافر ہو جاتا ہے، اور شام ہوتی ہے تو مومن رہتا ہے، اور صبح سو کر اٹھتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا دین، ہر آدمی اس کے دین کے مطابق اس کی ایمان و یقین کی مضبوطی اور ایمان و یقین کی کمزوری کے لحاظ سے، مضبوطی کے لحاظ سے آدمی ٹکتا ہے، ایمان پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے، یا فتنے میں بہہ کر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے زمانے میں، ایسے فتنوں کے دور میں آدمی اپنے دین کو بیچتا ہے دنیا کے خاطر، دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچ دیتا ہے، کہتا ہے کہ چلو دنیا لے لیں گے، دین گئی کوئی بات نہیں، دین ہاتھ سے چھوٹا کوئی بات نہیں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہیں ایسا نہ ہو۔ اسی لیے بادروا بالاعمال، نیکیاں کرنے میں، تقوی اور پرہیزگاری میں، دین پر ایمان پر جمے رہنے میں مضبوطی سے جمے رہو، اور جلدی کرو، کیونکہ فتنے تیزی سے آ رہے ہیں، زمانہ تیزی سے دوڑ رہا ہے، اور دشمنان اسلام پلان کے ساتھ، پورا منصوبہ بندی کے ساتھ، جلدی میں نہیں، پورے منصوبہ بندی کے ساتھ وہ تم پر حملے کر رہے ہیں، اور تمہاری ہر چیز کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی سنایا، سب سے پہلے نیکیاں کرنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یعنی اللہ کی طرف دوڑ پڑو، رجوع إِلَى اللَّهِ، انابت إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑنا، اپنی زندگیوں کو کھنگالو، اپنی 24 گھنٹے والی زندگیوں کو کھنگالو، اور گھروں کی گھریلو زندگی، کمائی والی زندگی، دکان والی زندگی، اور بزنس اور دھندے والی زندگیوں کو کھنگالو۔ کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کہاں کہاں اللہ ہم سے ناخوش ہیں، ناراض ہیں، ہر چیز کو، ہر ناراضگی کو، ہر نافرمانی کو، اللہ کے رسول کی نافرمانی کو اکھاڑ کر پھینک کر دین و ایمان پر جمے رہنا اور اللہ کی طرف دوڑ پڑنا، یہ دوڑ پڑنے کا یہ دور ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ پڑو۔ پھر اس کے بعد دوسرا کام ہے، تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام یہ کرنا ہے العلم بسنن اللہ الکونیہ، اللہ تعالیٰ تاریخ ہم کو پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کیسی حالتوں میں کیسے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ ہم کو جاننا ہے۔ کن کن حالتوں میں امت مسلمہ کن کن حالتوں سے گزری ہے، کیسے کیسے اللہ کی مدد آئی ہے، کب کب اللہ کی مدد آئی ہے، کب کب اللہ کا عذاب آیا ہے، کب کب اللہ نے قوموں کو، امتوں کو سزائیں دی ہیں، کس کی وجہ سے سزائیں دی ہیں، کن اسباب کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا ہے، اور کن اسباب کی وجہ سے اللہ کی مدد آئی ہے، اس کا اسٹڈی کرنا، اس کی دراسہ کرنا، اس کو معلوم کرنا۔ اگر ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا ایک اصول معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت، اللہ تعالیٰ کی ایک عادت، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت الہی یہ معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اگر کوئی قوم اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ستائی جا رہی ہے، تکلیفیں دیے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، گھروں کو جلایا جا رہا ہے، اگر ایسی بات ہے تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے، ہم سے کیا غفلت ہوئی کہ ہماری یہ حالت ہو رہی ہے، اس کو جاننا ہے۔
اور اللہ کا جو اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ قوم اپنی حالت نہیں بدلتی. اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی حالتوں کو بدلنا ہے، دین و ایمان پر مضبوطی سے جمے رہنا ہے، اور اللہ کے حکم کی اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. اگر لے کر آئیں گے تو ہماری حالتیں سدھریں گی، ورنہ ہماری حالتیں سدھرنے والی نہیں ہیں. تو تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ تاریخ میں قوموں پر کب کب مصیبتیں آئی ہیں، کب کب اللہ کا عذاب آیا ہے، اور کب کب اللہ کی مدد آئی ہے. اللہ کی مدد کو لینے کے قابل ہم کو بننا ہے. اللہ کی مدد کو لینے کے لیے ویسے اعمال ہم کو کرنا ہے تو ضرور اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں گے. تو یہ سب چیزیں ہم کو کرنا ہے ایسی حالت میں. اسی طرح ایک اور چیز ہم کو ایسے زمانے میں، فتنے کے زمانے میں ایک اور کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ امت میں جو مخلص علماء ہیں، علماء کے ساتھ جڑے رہنا ہے. جو اللہ والے ہیں، ربانی علماء، ربانیین یعنی حق پرست علماء، سچے علماء، ان سچے علماء کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا ہے، کیونکہ وہ شریعت کا علم جانتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، حدیث کو جانتے ہیں. ان سے ایک ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ اس حالت میں، ایسی حالت میں ہم کو کیا کرنا ہے، ایسی حالت میں ہم کو کیا کرنا ہے، ایسی صورت میں ہم کو کیا کرنا ہے. علماء کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے. اگر علماء کے ساتھ جڑ کر نہیں رہیں گے، حق پرست علماء کے ساتھ جڑ کر نہیں رہیں گے تو تتر بتر ہو جائیں گے، اور تتر بتر ہو جائیں گے تو دشمن ہم کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دے گا. یہ چوتھا کام ہم کو کرنا ہے. پانچواں کام ہم کو کیا کرنا ہے؟ سارے مسلمان اپنی جماعت میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. مسلمانوں کی جماعت کو لازمی طور پر پکڑنا ہے، یعنی سارے مسلمان اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور پھوٹ مت جاؤ. یعنی فرقے گروپ، انہیں فلاں گروپ کا، انہیں فلاں گروپ کا، انہیں ایسا، انہیں ویسا، انہیں ایسا، اس طرح کے گروپ میں مت بٹ جاؤ. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفریقہ بازی نہ کرو. پانچواں کام یہ کرنا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں اتحاد و اتفاق ہونا تھا. اب تک جو کرنا تھا کر لیے، لڑ لیے، بھیڑ لیے، لیکن اب ایسے حالتیں نہیں ہیں. اب اگر اس طرح سے لڑتے رہیں گے، بھیڑتے رہیں گے تو دشمن ہم کو نیست و نابود کر رکھ دے گا، دشمن ہم کو پیس کر رکھ دے گا، دشمن ہم کو کھندل کر رکھ دے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کریں، بھائی چارہ پیدا کریں. ارے فلاں میرا مومن بھائی ہے، ارے میرا فلاں مسلمان بھائی ہے، ارے میرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو تو اس کی مدد کرنا چاہیے. ایسا اندر سے جذبہ ہونا چاہیے، ایسا اندر سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ساتھ دینا چاہیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر مضبوطی سے کھڑے رہنا چاہیے، جمے رہنا چاہیے، اور مسلمان کی عزت کی، دین کی حفاظت کی کوشش کرنا چاہیے. اس طرح سے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق رہے گا تو انشاءاللہ دشمن کچھ بھی ہمارا بگاڑ نہیں سکتا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اتحاد و اتفاق اپنی زندگیوں میں لائیں. جو اختلاف ہے، جو اختلافات ہیں، جو دشمنیاں ہیں، اپنی سینوں سے ختم کریں، اپنے دلوں سے ختم کر کے، دشمنیوں کو سینوں سے ختم کر کے، نفرتوں کو سینوں سے ختم کر کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گلے لگائے اور متحد اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی گزارے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے دشمنوں کے چالوں کو ناکام کریں گے. اسی طرح چھٹا کام یہ کرنا ہے، شرعی علوم کو حاصل کرنا ہے. شرعی علوم کو حاصل کرنا ہے، شریعت کے علم کو، شرعی علوم اللہ کی کتاب قرآن اور سنت میں جو دین کی جو بنیادی باتیں ہیں ان بنیادی باتوں کو سیکھنا ہے. اب تک چلتا رہا زمانہ، اب تک، لیکن اب یہاں سے ایسا نہیں ہوگا. اب اس طرح سے ہم قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، آج ہر قرآن کا ہر ترجمہ موجود ہے.
اگر انگلش میں چاہیے انگلش میں پڑھنا چاہیے، تیلگو میں قرآن موجود ہے تیلگو کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ ایسے حالاتوں میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے کیا فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، اس طرح سے دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ہر مسلمان دین کا بنیادی علم حاصل کرے، شرعی علم حاصل کرے، کیونکہ جہالت سے سارے فتنے نکلتے ہیں۔ جب علم آ جائے گا تو سارے فتنوں کا حل نکل آئے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جوش میں نہ آتے ہوئے جوش کے ساتھ ہوش سے بھی کام لینا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، حالات کا جائزہ لینا چاہیے، فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، اور کون کون ہمارے ساتھ ہے، کون کون ہمارا دشمن ہے۔ آنکھیں کھول کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اب تک آنکھیں بند کر کے زندگی گزارتے رہے، اب ایسی زندگی نہیں چلے گی۔ آنکھیں کھول کر زندگی گزارنا اور حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ تو بہرحال شرعی علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ساتواں کام ہم کو یہ کرنا ہے، الصبر والتقوی، یعنی صبر کرنا چاہیے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے ہر حالت میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثوں میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، جب آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی آتی تو فوراً نماز کی طرف دوڑ پڑتے۔ تو اس لیے نمازوں کی پابندی، صبر کرتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ آج کے اس دور میں اگر ہم فجر کی نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں، ہر مسجد میں جائزہ لیا جائے کہ فجر کی نماز میں کیا آج کے اس حالات میں بھی نیند کو چھوڑنا نہیں چاہتے، نیند کو چھوڑ کر فجر کی نماز اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، حالات سے ایسے حالاتوں سے گزر رہے ہیں کہ دشمن ہم کو مار رہا ہے، دشمن ہم کو کاٹ رہا ہے، دشمن ہمارے گھروں کو جلا رہا ہے، پھر بھی مزے کی نیند سوئے ہوئے ہیں فجر میں، اور فجر کی نماز نہیں ہو سکتی۔ کیوں بھائی؟ فجر کی نماز نیند میں تھا، نیند سے نہیں ہو سکتا، فجر کی نیند کی قربانی نہیں دے سکتا تو کیا کر سکے گا ایسا مسلمان؟ نیند کی قربانی دے کر مسجد کو نہیں آ سکتا، فجر کی نماز پڑھنے نہیں آتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں آتا، تو ایسا اب کیا قربانی دے سکے گا؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حالات میں ہم نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کریں، صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم صبر کرو اور تقوی والی زندگی اختیار کرو، صبر کرو اور تقوی والی زندگی اختیار کرو، ایمان والی زندگی اختیار کرو، ایمان پر مضبوطی سے جمے رہو، اسلام پر مضبوطی سے جمے رہو، تو لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی چالیں تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی میں، مومن میں صبر آئے اور تقوی آئے۔ یہ دو شرطیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ ان شرطوں کو پورا کرنے والے کے لیے اللہ گارنٹی دیتے ہیں۔ کیا گارنٹی دیتے ہیں؟ کہ ان کے دشمن چاہے کتنی ہی چالیں چلیں، چاہے کتنی ہی چالیں کریں، ان کی چالوں سے کچھ بھی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ جب تک تمہارے دلوں میں ایمان و یقین ہے، جب تک تمہارے دلوں میں صبر ہے اور تقوی والی زندگی گزار رہے ہیں، متقیوں کے لیے مومنوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ لا یضرکم کیدہم شیئا۔ اسی طرح ایمان والی، صبر والی زندگی، تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہوئے تدبیریں بھی کرنا چاہیے۔ کیا کرنا وہ برابر کرنا چاہیے، تدبیریں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ کس طرح سے حالات کا مقابلہ کیسا کرنا، حالتیں آ گئی ہیں ان کا سامنا کیسا کرنا، کیا تدبیر ہے، تدبیریں بھی ساتھ میں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیے تو پوری تدبیروں کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو مشرکیوں نے مکہ کو آنکھیں بند کرتے اور آپ کو ایک چند منٹ میں، ایک سیکنڈ میں مکے سے مدینہ منورہ پہنچا دے سکتا تھا، لیکن نہیں،
اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تدبیروں کے ساتھ، پورے یعنی ٹیکنک کے ساتھ چند دن ایک غار میں چھپے رہے، پھر ایسا راستہ اختیار کیا جو کہ عام راستے سے ہٹ کر راستہ تھا مدینہ منورہ جانے کا۔ یہ ساری ٹیکنیکیں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی۔ تو ٹیکنیک کا بھی اختیار کرنا ضروری ہے، دعا بھی کرنا اور ساتھ میں تدبیر بھی کرنا، اور ساتھ میں ٹیکنیک بھی اختیار کرنا ضروری ہے، تدبیریں کرنا ضروری ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمانوں سن لو کان کھول کر، جان لو کان کھول کر، جب تک تم مسلمان رہیں گے، جب تک تم مومن رہیں گے، جب تک تم متقی اور تقوی والی زندگی گزاریں گے، جب تک تم میرے سے ڈرنے والے رہیں گے، میں تمہارے دشمنوں کو گھیرے میں لے کر رکھتا ہوں، گھیرے میں لے کر رہا ہوں، ان کی چالوں کو اور ان کو پورے دشمنوں کو میں گھیرے میں لے کر رکھا ہوں۔ ان اللہ بما یعملون محیط، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں ان کی تمام چالوں کو اور ان کی تمام سازشوں کو گھیرے میں لے کر رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرف توجہ دیں۔ تو بہرحال اسی طرح ایک اور کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم کو اس بات کا یقین آنا چاہیے، پکا یقین ہم کو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم ایسے رب کے ماننے والے ہیں جو ہماری مدد ضرور کرے گا، اور ہم ایسے نبی کی امتی ہیں جو ہماری مدد کے لیے اللہ کے نبی نے جو راستے اختیار کیے ہیں، جو تعلیمات ہم کو دیے ہیں، ان تعلیمات پر ہم چلیں گے تو ہمارے نبی کی تعلیمات کی وجہ سے ہم ضرور کامیاب ہوں گے اور ہم ناکام نہیں ہوں گے، اس کا یقین رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھو کمزور مت پڑ جاؤ اور غمگین مت ہو جاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہیں گے۔ ایمان والوں کی شرط ہے، اگر تم مومن رہیں گے تو ضرور تم کو ہی غلبہ ہوگا، تم کو ہی جیت ہوگی، تم کو ہی کامیابی ملے گی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یقیناً ہم ہمارے رسولوں کی مدد کریں گے اور ان رسولوں پر جو ایمان لائے ہیں ان کی بھی ہم مدد کریں گے دنیا کی زندگی میں۔ فی الحیات الدنیا کلیئر ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں بھی ہم ضرور مدد کریں گے، لیکن شرط یہ ہے ایمان ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، دینداری ہو زندگیوں میں، تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق لا یضرهم من خذلهم، میری امت میں ایک ایسا گروپ ایسا ضرور رہے گا جو حق پر قائم رہے گا اور کوئی اس کو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ قیامت تک وہ گروپ ایسا رہے گا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ضرور رہے گی۔ تو اس لیے ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں، ایسے لائق بنائیں، اللہ کی مدد لینے کے لائق ہماری زندگی ہو، اللہ کی مدد لینے کے لائق ہماری زندگی ہو، اللہ کی تائید لینے کے لائق ہماری زندگی بنائیں۔ دکان والی زندگی، مکان والی زندگی، گھر والی زندگی اور بیوی بچوں والی زندگی، تعلقات والی زندگی، وہ تمام قسم کے حالات میں ایسے حالتیں ہوں ہماری کہ اللہ کی مدد اللہ تعالیٰ فوراً ہماری مدد کریں، ایسے لائق بنیں، ہم اس کے لائق بنیں اور ایسی زندگی ہم گزارنے کی کوشش کریں گے تو ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ اسی طرح 9واں کام یہ کرنا ہے ہم کو دین پر مضبوطی سے جمے رہنا ہے، کیونکہ ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم دین سے ہٹ جائیں، اور ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم دین کو بدل دیں۔ وہ چاہتے ہیں گھر واپسی، اس سے پہلے ہم سنتے ہیں اس طرح سے نعرے، تو وہ چاہتے ہیں، لیکن جتنا وہ کوشش کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہم مضبوطی سے اپنے دین پر ہم کو جمے رہنا ہے، جم کر اپنا نمازیں، خاص طور پر نمازوں کی پابندی، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ایک ہی عمل ہے، روزہ تو سال میں ایک مرتبہ، زکوٰۃ تو پیسوں والوں کے لیے، حج بھی پیسوں والوں کے لیے، عام مومن کے لیے، عام مسلمان کے لیے ایک ہی ریگولر کام ہے۔ کلمہ لا الہ پڑھنے کے بعد وہ ریگولر کام یہ ہے،
یہ ریگولر عمل 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کا، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں اور ہمیشہ باوضو رہیں، وضو کے ساتھ رہیں، اور گھر والوں کو بھی، اپنی گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بھی وضو کے ساتھ رہنے کا حکم دیں، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ اور ان نمازوں میں اللہ سے گڑ گڑا کر، رو رو کر اللہ کی مدد کو مانگے، اللہ کی رحمت کو مانگے، اے اللہ رحم کر، اے اللہ کرم کر، اب یہ زمانہ ہمارا ایسا آیا ہے، ہمارے دشمن ہم پر غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تیرا رحم نہ ہوگا تو کب ہوگا، تیرا فضل نہ ہوگا تو کب ہوگا، اے اللہ تیری مدد نہیں آئے گی تو کب آئے گی۔ اس طرح سے اللہ سے مدد مانگے اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت اور کرم مانگے تو ضرور اللہ کی رحمت و کرم ہوگی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد کی آبادی کو بڑھایا جائے۔ مسجد کی جو آبادی ہے، کتنے فجر کی نماز خاص نماز ہے، فجر کی نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں یہ دیکھا جائے تو ٹیسٹنگ پوائنٹ ہے، معلوم ہوگا کہ جو ہے اس آبادی میں، اس مسجد کے آس پاس کتنے نماز پڑھنے والے ہیں۔ خاص طور پر نیند کو چھوڑ کر، نیند کو قربان کر کے مومن جب مسجد کو آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آتا ہے، تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، پیاری نیند کو، میٹھی نیند کو چھوڑ کر میرے پاس آیا ہے، مانگ رہا ہے، اور میں اس کو دوں گا، ضرور اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ضرور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ دیں گے، ضرور اللہ کی مدد آئے گی ان حالات میں۔ تو بہرحال دین پر مضبوطی سے جمے رہنا ہے، اور دوسرا کام، اور ایک کام یہ کرنا ہے کہ دین پر مضبوطی سے جمے رہنا اور دین کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا۔ ہر مسلمان، ہر مومن، ہر مسلمان کا کنٹیکٹ غیر مسلم سے، نان مسلم سے ہے، کسی نہ کسی صورت میں۔ آٹو میں جا رہے ہیں، کام کے موقع سے، ہر طرح سے، لیبر ہے، لیبر کے موقع سے، گونڈا ہے، گونڈے کے موقع سے ہمارا ٹکر ہوتا ہے۔ کس سے؟ نان مسلم سے ہمارا واسطہ پڑتا، ضرور پڑتا ہے۔ تو جب تک نان مسلم سے ہم سے واسطہ پڑتا ہے، ہمارے سامنے جو نان مسلم ہے، اس نان مسلم کو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے اس کو افیکٹ کریں، انہیں یہ دیکھنا، ارے یہ مسلمان ہیں، یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، یعنی ہم کون لوگ ہیں ان کو بتانا چاہیے، کس رب کے ماننے والے ہیں ان کو بتانا چاہیے، کس نبی کے امتی ہیں ہم، ہمارے نبی کیسے ہیں اور کس نبی کے ہم امتی ہیں، ان کو پہچاننا چاہیے۔ آج تک ہم اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرائے، ان کو کون ہے نہیں کرایا، اب تک کھاتے رہے، خود پیتے رہے، خود کھاتے رہے۔ یعنی وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان و یقین ہے، لیکن دل میں ایمان و یقین کی جو دولت ہے ہم تک انہوں نے نہیں پہنچایا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تک انہوں نے اپنے دلوں میں جو ایمان و یقین کی دولت ہے وہ نہیں پہنچایا، اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں جو ایمان و یقین کی دولت ہے دوسروں تک پہنچائیں، اور اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے ایمان و یقین سے، اپنے سلوک سے، اپنے معاملات سے ان لوگوں کو متاثر کریں۔ اور متاثر کرنے کا یہ دور ہے، اور ہر مسجد کی آبادی، مسجد کے آس پاس جتنے بھی نان مسلمان ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسجد پریچے یعنی مسجد وزٹ اور مسجد کے نام سے ایک پروگرام رکھا جائے، ہر مسجد میں، ہماری مسجد میں آئے نان مسلم کو بلایا جائے، ان کو بلایا جائے، دکھایا جائے کہ دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہنوں میں ڈاؤٹ ہے، ان کے ذہنوں میں وہ لوگ ان کو کیا کرے ہیں، ہمارا دشمن ان کو بتا دیے ہیں کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ویسے ہیں، اس طرح سے ان کے ذہنوں میں ان کو دشمن ہمارا بنا دیا گیا ہے۔ تو مسجد کے آس پاس جتنی بھی نان مسلم آبادی ہے ان کو پروگرام رکھ کر وزٹ اور مسجد، یعنی ہمارا وضو کیسا ہوتا ہے، ہماری اذان کیسی ہوتی ہے، ہماری نماز کیسی ہوتی ہے، ہم کیا پڑھتے ہیں، ان کو چیئر ڈال کر وہاں بٹھا دیا جائے، وہ دیکھیں، تھوڑا ہماری عبادتوں کو دیکھیں، دیکھنے کے بعد وہ ہم سے قریب آئیں گے اور ہم کو جان لیں گے، ہم کون ہیں پہچانیں گے، وہ کس رب کے ماننے والے ہیں وہ پہچانیں گے، کس نبی کے امتی ہیں وہ جان لیں گے، تو ہماری دشمنی سے وہ باز آ جائیں گے، ہم کو نفرت نہیں کریں گے، ہمارے سے دشمنی نہیں کریں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دین پر جمے رہیں اور دین کی دعوت و تبلیغ بھی کریں، کیونکہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے ایک آیت بھی اگر تم کو معلوم ہے تو پہنچا دو۔ آج امت مسلمانوں میں لیبر ہے، گونڈا ہے، کارپینٹر ہے، ہر آدمی، ہر مسلمان کو معلوم ہے، کیا معلوم ہے، نیکی کیا ہے معلوم ہے، اور ایک آیت بھی نہیں معلوم ہے، ایک آیت کیا کئی آیتیں معلوم ہیں، ہر اچھی بات اس کو معلوم ہے، ہر اچھی بات معلوم ہے تو اس پر عمل کرے اور دوسرے کو بتائے۔
یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے علماء ہی تبلیغ کرنا، بڑے بڑے علماء ہی بیان کرنا، نہیں، ہر مسلمان اپنے گھر میں، گھر کے باہر، روڈ میں، کام کی جگہ، لیبر کام کر رہا ہے، کارپینٹری کام کر رہا ہے، اور کام کی جگہ خود عمل کرے، اور جہاں اس سے دوسرے سے واسطہ پڑ رہا ہے نان مسلم سے، اس کو بتائے کہ بھئی ایسا نہیں، ایسا ہے، اس طرح سے جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا۔ ہر مسلمان کو معلوم ہے جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا، اور یہ ساری چیزیں دوسروں کو بھی بتائے، خود بھی عمل کرے اور دوسرے کو بھی بتائے۔ بلغوا عنی ولو آیہ۔ اسی طرح ایک اور کام ہم کو یہ کرنا ہے ان حالات میں، خدمت خلق، سوشل ویلفیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ اب تک ہم خود کھاتے رہے، پیتے رہے، یہ لوگ ہم کو ہمارے بارے میں، ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ لوگ نہ دلوں کی ایمان و یقین کی دولت بھی نہیں دیتے، اور جیب میں کا بھی نہیں نکال کے دیتے، اس لیے ان کو کاٹو اور ان کو مارو۔ تو اس لیے ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان و یقین کی دولت ہے، وہ بھی ہم تک نہیں پہنچاتے، اور ان کے دلوں میں مال و دولت ہے، جیبوں میں مال و دولت ہے، وہ جیبوں میں مال و دولت کو بھی ہم کو نہیں دیتے۔ تو اس لیے ہر مسجد سے سوشل ویلفیئر، خدمت خلق کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ ہر مسجد سے ایسے پروگرام ہو، میڈیکل کیمپ لگایا جائے، یتیموں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کی لسٹ آؤٹ کیا جائے، لسٹ نکالی جائے کہ اس مسجد کے آس پاس کتنے غریب ہیں، نان مسلم، مسلم، جتنے بھی غریب ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، جو آپ یہاں مسجد میں جو جماعت آتی ہے ان سے پیسہ کلیکٹ کر کے بیت المال بنایا جائے اور خدمت خلق کیا جائے، سوشل ویلفیئر کیا جائے۔ کب تک ہم اپنی نمازیں پڑھتے رہیں گے؟ دوسروں کو بھی کچھ دینا ہے، دوسروں کے قوم کو بھی کچھ دینا ہے۔ کب تک خود ہی کھاتے رہیں گے؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ خود ہی کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے نہیں۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا باللیل والناس نیام۔ سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور رات کو تہجد کی نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح سے ہر مسلمان کے گھر میں کچھ نہ کچھ فنکشن ہوتا ہے، شادی کے فنکشن ہوتا ہے، ولیمہ ہوتا ہے، اور عقیقہ ہوتا ہے، کیا فنکشن۔ ہر فنکشن میں ہر مسلمان یہ سوچے کہ میرے ملنے جلنے والوں میں نان مسلم کتنے ہیں، ان کو سب کو بلا کر ان کو بھی دعوت دی جائے، اور ان کو بھی مانوس کیا جائے، ان کو اپنے اخلاق سے، اپنے ایمان سے، اس سے ان کو متاثر کرے، وہ افیکٹ ہو جائیں کہ کیسے مسلمان ہیں، کس طرح سے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں۔ آج کرسچینٹی کتنا پھیل گئی ہے، کیوں پھیلتی ہے؟ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ سوشل ویلفیئر ان کے پاس بہت زیادہ ہے، جو کام ہم کو کرنا ہے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خدمت خلق کی طرف توجہ دیں۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسکین اور یتیموں اور مسکینوں کی دیکھ بھال کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے جیسا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ 3 کام ہم کو کرنا ہے، دین پر مضبوطی سے جمے رہنا ہے، اور دین کی دعوت تبلیغ کرنا ہے، اور چوتھا کام خدمت خلق، سوشل ویلفیئر کر اور مسجد میں پروگرام رکھ کر مسجد میں یہ بتایا جائے نان مسلم کو ہم کون ہیں، ہمارے اخلاق کیا ہیں، ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں، کس رب کے ماننے والے ہیں، یہ ان کو بتلایا جائے، ان کو انٹروڈکشن رکھا جائے، ان کو ہماری اپنی پہچان بتائی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔